اب میرا بیچ میں پڑنا لازمی ہو گیا کیونکہ وہ دونوں بیچارے پہلے ہی پریشان تھے۔ اوپر سے یہ کرخت صورت ادیڑ عمر خدائی فوجدار بن کر انہیں مزید پریشان کرنے پر تلا ہوا تھا۔ چنانچہ اس سے پہلے کہ نوبت ہاتھا پائی تک جا پہنچتی، میں نے کھڑے ہو کر سب سے پہلے اس کرخت صورت والے شخص کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولا، ٹھہرو بھائی، میں انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اس دلو نامی لڑکے کی طرف دیکھا اور بولا، تمہارا پورا نام کیا ہے؟ میرا نام دل مراد خان ہے۔ اس نے بڑی دلیری سے اپنا نام بتایا۔ میں چونک پڑا، گویا یہ لڑکا مسلمان تھا۔ پھر میں نے اس لڑکی سے نام پوچھا۔ وہ پہلے تو تردد کرنے لگی، پھر مجھے بلا مانس سمجھتے ہوئے بولی، میرا نام اوشا دیوی ہے۔ کیا تم ہندو ہو؟ میں ایک بار پھر چونکا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوئے مسلے، تو نے ہمارے ہندو مذہب کی لڑکی کے ساتھ یہ کھلواڑ کرنے کی جرت کیسے کی؟ اب تو میں تمہیں زندہ جلوا ڈالوں گا۔ تو مسلمان ہے؟ اس بار وہ کرخت صورت والا شخص جیسے غصے سے پھٹ پڑا تو لڑکے دل مراد نے بھی سینہ تان کر کہا، ہاں میں مسلمان ہوں۔ پھر کی ایسی کی تیسی۔ تب وہ کرخت صورت والا بھی آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ بھی چونکہ ہندو ہی تھا۔ ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ اپنے مذہب کی ہندو لڑکی کو دیکھ کر اس کی رگ حمیت پھڑک اٹھی۔ اگر میں اسے بر وقت نہ روک لیتا تو دونوں میں سر پھٹول ہو جاتی۔ چند بیٹھے ہوئے دیگر مسافر بھی ہماری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ان میں بیشتر ہندو تھے اور بڑی نفرت آمیز نظروں سے لڑکے کو گورے جا رہے تھے، جیسے اس کی تکا بوٹی کرنے کو بے چین ہو۔ میں بھی ذرا پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے اس لڑکے دل مراد عرف دلو کی بے وقوفی پر غصہ اور اپنے آپ پر پچھتاوا محسوس ہونے لگا کہ میں نے بلا وجہ اس کا اصل نام پوچھ لیا، جو میرا ہم مذہب یعنی مسلمان تھا۔ اب میرا اسے ان مشتعل ہندوؤں کے نرغے سے بچانا فرض تھا۔ تاہم میں نے مداخلت کرتے ہوئے ان مشتعل مسافروں کو سمجھاتے ہوئے لڑکے کی حمایت میں کہا، بھائیو، بلا وجہ خون خرابے سے کیا فائدہ؟ قصوروار تو دونوں ہی ہیں۔ اگر لڑکے کے دل میں میل ہوتا تو یہ لڑکی کو بے سہارا چھوڑ کر اپنی راہ لیتا۔ میرے سمجھانے پر حالات ذرا قابو میں آئے تو میں نے لڑکے دل مراد خان سے پوچھا، دیکھو لڑکے، تم اب اس لڑکی کو خیر خیریت سے اس کے گھر تک چھوڑ دو، سمجھے؟ ہاں جناب، اس لیے تو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں خود اوشا دیوی کو اس کے گھر چھوڑنے کے بعد واپس لوٹ جاؤں۔ واپس تو اب تیری لاش ہی جائے گی مسلے۔ اس کرخت صورت والے نے بنا کر اسے گالی دی تو مجھے بھی اس پر طیش آ گیا، لیکن یہ معاملہ اتنا نازک تھا کہ اوشا لاکھ غلطی پر ہوتی مگر تعصب پسند ہندوؤں کا نزلہ مسلمان لڑکے دل مراد پر ہی گرتا۔ وہاں سب کٹر ہندو موجود تھے۔ مسلمانوں کی تعداد اگرچہ تھوڑی تھی مگر وہ لڑکے کی مدد کو درمیان میں کود پڑے، بلکہ ان میں ایک مسلمان نے تو دیدہ دلیری کے ساتھ سارے متعصب ہندوؤں کو للکار بھی دیا، خبردار، اگر کسی نے بھی لڑکے کو گندی آنکھ سے دیکھا، لڑکی کا بھی اس میں برابر کا قصور ہے۔ تمہیں صرف مسلمان لڑکا ہی قصوروار نظر آ رہا ہے۔ مسلمان مسافر کی ایک ہی للکار نے وہاں موجود سارے متعصب انتہا پسند ہندوؤں کو خاموش کروا دیا، مگر چونکہ وہ زیادہ تعداد میں تھے اس لیے کچھ زیادہ ہی اکڑ رہے تھے اور لڑکی کی طرف سے جانبداری برت رہے تھے۔ میں شش و پنج میں مبتلا تھا مگر پیچھے ہٹنا بھی میرے بس میں نہ تھا۔ میں نے ایک بار پھر بیچ بچاؤ کی کوشش کی اور بآواز بلند بولا، میرا مشورہ ہے لڑکی کو اب ہم خود اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آتے ہیں اور اس لڑکے کو جانے دیتے ہیں۔ معاملہ یہیں ختم ہو جائے تو اچھا ہے۔ بلا وجہ اس مسئلے کو جتنی ہوا دیں گے تو یہ بجائے حل ہونے کے آگے بڑھائے گا اور فساد کھڑے ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنا اس مسئلے کو اچھالا جائے گا، لڑکی اور لڑکی کے ماں باپ کی بدنامی بھی ہوگی۔ تو بھی ضرور مسئلہ ہے جو لڑکے کی حمایت کر رہا ہے، ایک شر پسند ہندو نے چیخ کر کہا۔ میں نے بھی بلا تعویق و تعمیل کہا، ہاں میں بے شک مسلمان ہوں مگر میں لڑکے کی حمایت نہیں کر رہا، درمیان کا راستہ بتا رہا ہوں تاکہ فساد نہ کھڑا ہو۔ میری بات پر وہ کرخت صورت والا پھٹے باز ہندو شخص اب مجھ پر آنکھیں نکالتا ہوا نفرت انگیز لہجے میں بولا، تم اپنی بکواس بند کرو، ہم لڑکے کو پولیس کے حوالے کریں گے اور لڑکی کو بھی میں خود اپنے ساتھ لے جاؤں گا اس کے ماتا پتا کے گھر۔ چلو لوگو، آگے بڑھو اور پکڑ لو اس مسلے کو، اس نے ہماری غیرت کو للکارا ہے۔ وہ خبیث آخر میں اپنے ہم مذہب ہندوؤں سے بولا تو مجھے بھی طیش آ گیا اور میں بھی چند مسلمانوں پر مشتمل ٹولے کے ساتھ جا شامل ہوا اور لڑکے دل مراد کے سامنے ڈال بن کر کھڑا ہو گیا۔ پھر خونناک جوش غیظ سے بولا، خبردار، کسی نے اگر لڑکے کو ہاتھ بھی لگایا تو میں خون کی ندیاں بہا دوں گا۔ میری للکار نے ان بزدلوں کے ٹولے پر ہیبت طاری کر دی۔ وہ ہچر مچر کرنے لگے مگر وہ کرخت صورت فسادی ہندو میری جانب جارحانہ انداز میں غصہ تانے بڑھا تو میں نے پھرتی کے ساتھ ایک لات اس کے سینے پر رسید کر دی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اپنے ہندو ساتھیوں کے ٹولے سے جا ٹکرایا۔ پھر وہ سب ہم پر بیک وقت پل پڑے۔ لڑکی مارے خوف کے چیخنے چلانے لگی مگر مٹھی بھر مسلمانوں نے شر پسند ہندوؤں کے ٹولے کی خوب درگت بنا ڈالی۔
خود میں نے اس کرخت صورت والے ہندو فسادی کو جی بھر کر مار لگائی جس نے اس فساد کو ہوا دی تھی۔ ساتھ ہی میں نے مزید 4-5 ہندوؤں کے بھی مار لگا دی۔ یہ لوگ مار کھانے کے بعد ہانپتے کانپتے اپنی اپنی سیٹوں پر جا دب کے اور آپس میں کسر پسر کرنے لگے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ بغض رکھنے والی قوم ہے، آگے چل کر ہمارے لیے مشکل کھڑی کر سکتے ہیں، لہٰذا میں نے لڑکے دل مراد سے پوچھا کہ اس کا گھر کہاں ہے۔ اس نے بتایا کہ اگلا اسٹیشن اس کے گاؤں پرنام گڑھ کا ہے۔ میں نے اسے وہاں اترنے کا کہہ دیا۔ اگلا اسٹیشن آیا تو مار کھائے زخمی سانپ کی مثل سارے ہندو چیختے چلاتے ہوئے بوگی سے اتر کر پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے اور ٹرین میں موجود اپنے دیگر ہندو ساتھیوں کو بھی چیخ چیخ کر اترنے کا کہا۔ صورتحال نازک ہو چکی تھی۔ ان بزدلوں کے آڑے آنا اب دانش مندی نہیں تھی۔ میں نے وہاں چند گنتی کے مسلمانوں کو بوگی کے دوسری طرف اتر کر کھسک جانے کو کہا اور پھر خود بھی چھپتا چھپاتا لڑکے دل مراد خان لڑکی اوشا دیوی کو لیے دوسری طرف تاریکی میں اتر گیا۔ چشمے زدن میں ہم پلیٹ فارم سے دور جا چکے تھے۔ پرنام گڑھ زیادہ بڑا گاؤں نہ تھا۔ چند قدم چلے تھے کہ جنگل شروع ہو گیا۔ یوں بھی بھارت کے بیشتر علاقے گھنے جنگلات اور پہاڑیوں پر مشتمل تھے۔ ہم تینوں ایک جگہ دبک کر بیٹھ گئے۔ دور انجن کی وسل ابری، پلیٹ فارم کی بیمار سی روشنیاں دکھائی دے رہی تھی۔ ٹرین نے رینگنا شروع کر دیا۔ اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد میں نے ان دونوں بے وقوف لڑکے لڑکی کو غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا، تم دونوں اگر گھر سے بھاگے ہی تھے تو بلا ٹرین میں جگڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو شکر ہوا کہ کوئی بہت بڑا فساد کھڑا ہوتے ہوتے رہ گیا۔ میں نے لڑکے دل مراد سے کہا، اور تم یہ کیا بے وقوفی کر رہے ہو لڑکی کو گھر چھوڑنے کی؟ اگر اتنے ہی بزدل تھے تو اس بیچاری کو کیوں گھر سے بھاگنے پر مجبور کیا تھا؟ دل مراد بولا، بھائی جی میں اوشا سے بہت محبت کرتا ہوں، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں، اس کی اپنی مرضی بھی تو شامل تھی میرے ساتھ بھاگنے کی۔ کیا تم دونوں یہ بات نہیں جانتے تھے کہ تم دونوں کا مذہب الگ الگ ہے؟ اس بار اوشا بولی، بھیا پریم پیار نہ ذات پوچھے نہ مذہب، ہم مجبور تھے۔ وہ رونے لگی۔ میں نے اسے چپ کرایا، پھر دل مراد سے بولا، دیکھو اگر یہ لڑکی تمہارے ساتھ سچی ہے تو اسے اپنے ساتھ کہیں دور لے جاؤ، اسے اپنے مذہب اسلام کے بارے میں بتاؤ، اور یہ تم سے زیادہ اگر دین اسلام سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو پھر اس سے شادی کر لینا، سمجھے تم؟ ارادہ تو میرا یہی تھا بھائی جی، دل مراد خان اداسی سے بولا۔ مگر کیا؟ مگر میرے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ اس کے لہجے میں گہری پریشانی اور تشویش تھی۔ کیسا مسئلہ؟ کھل کر بتاؤ، میں نے پوچھا۔ وہ جی ہمارے گھروں سے بھاگنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اوشا کے ماں باپ اور بھائیوں نے میرے ماں باپ اور سارے گھر والوں کو جنجال میں ڈال دیا۔ پورا گاؤں ان کے خلاف ہو گیا ہے۔ پولیس الگ بار بار آ کر تنگ کرنے لگی ہے۔ میرے باپ اور بھائیوں کو لاک اپ میں بند کر کے ان پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ غرض یہ کہ ان لوگوں نے میرے گھر والوں کا جینا دو بر کر دیا ہے۔ اوشا تو بڑے ساہوکار کی بیٹی ہے جبکہ میرے ماں باپ تو بالکل ہی غریب ہیں جی۔ دل مراد تم یا تو بے وقوف ہو یا پھر خود غرض، میں نے ذرا تیز لہجے میں اس سے کہا۔ میں جی، وہ ہونکوں کی طرح میری طرف دیکھ کر بولا، تم نے پہلے یہ نہیں سوچا تھا کہ تم ایک ایسی لڑکی کو بگا لے جا رہے ہو جو نہ صرف بڑے باپ کی بیٹی ہے بلکہ ہندو مذہب سے بھی تعلق رکھتی ہے؟ تمہارے غریب ماں باپ کس طرح مقابلہ کر سکیں گے؟ تم نے اپنا مقصد تو حاصل کر لیا مگر ان بیچاروں کو کبھی نہ ختم ہونے والی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ میرے تانو تشنا پر وہ بے اختیار رو پڑا۔ بھائی جی میں بہت نادم ہوں، میں بہت شرمسار ہوں، اسی لیے تو میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اوشا کو اس کے ماں باپ کے پاس چھوڑ دوں۔ اب ایک اور بے وقوفی مت کرو۔ میں نے کہا، ہاں تم اس طرح سامنے آؤ گے تو سارے ہندو تمہاری تکا بوٹی کر دیں گے۔ تم پہلے یہ بتاؤ تمہارا اپنے گھر کے علاوہ اور بھی کسی دوسری جگہ ٹھکانہ ہے؟ ہاں جی، میں سیتا نگر ہی میں رہتا تھا، وہیں میرا دوست سعید رہتا تھا، وہی گاؤں سے خبر لا کر مجھے میرے گھر والوں پر ہونے والے ظلم کی خبریں دیا کرتا تھا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے تم ایسا کرو، اپنے ماں باپ کا نام پتہ مجھے بتا دو اور خود اکیلے سیتا نگر اپنے دوست سعید کے پاس چلے جاؤ، میں اوشا کو لے کر اس کے ماں باپ کے پاس پہنچ جاتا ہوں، سمجھے تم؟ مگر اس سے پہلے تم یہاں سے فوراً نکل جاؤ۔ بہت اچھا جی، یہ ٹھیک رہے گا، وہ بولا۔ پھر اس نے اوشا کی طرف حسرت زدہ نظروں سے دیکھا۔ اوشا کی آنکھوں سے ہجر و فراق کے آنسو امڑ پڑے۔ اس نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ میں نے اسے تسلی دی۔ دل مراد خاموشی سے چلا گیا۔ پھر میں اوشا کو لے کر اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا۔ تھوڑی دیر چلے تو سامنے تاریکی میں مدھم سی روشنیاں اور گھروں کے خاکے نظر آئے۔ اوشا چلتے چلتے اچانک رک گئی۔ کیا ہوا؟ تم چلتی کیوں نہیں؟ میں نے قدرے چونک کر پوچھا۔ بھیا تم بھی مسلمان ہو، میرے ساتھ چلو گے تو کیا تم مصیبت کا شکار نہ ہو جاؤ گے؟ میں یہاں سے خود ہی چلی جاتی ہوں اپنے گھر۔ اس کی بات معقول تھی لیکن پھر بھی میں اسے اس کے گھر کے دروازے پر ہی چھوڑنا چاہتا تھا۔
اس لیے اس کے ساتھ چلتا رہا۔ آبادی قریب آ گئی تو اس نے مجھے سامنے ایک نسبتاً بڑے اور پختہ اینٹوں والے مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اس کے ماتا پتا کا گھر ہے، اب میں واپس لوٹ جاؤں۔ یہ کہہ کر جب وہ جانے لگی تو میں نے اسے کہا، اوشا، ہو سکے تو دل مراد کو معاف کر دینا، اور ہاں، مجھے پورا یقین ہے کہ تمہارے گھر والے تمہیں قبول کر لیں گے۔ ہو سکے تو دل مراد کے غریب ماں باپ کا بھلا کر دینا، اب ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں۔ غم زدہ سی اوشا نے ہولے سے اسبات میں سر ہلایا اور پھر آگے تاریکی میں بڑھ گئی۔ میں اسے تب تک جاتے دیکھتا رہا جب تک کہ وہ اپنے مکان کی چوکھٹ کے قریب نہ پہنچ گئی۔ اس کے بعد میں واپس پرنام گڑھ کے ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ پرنام گڑھ کے ریلوے اسٹیشن کی عمارت خاصی پرانی اور بوسیدہ سی تھی۔ پلیٹ فارم بھی اکھڑا ہوا تھا۔ وہاں چار سو ویرانی اور خاموشی کا راج تھا۔ آس پاس کوئی ذی نفس حتیٰ کہ عملے کا کوئی آدمی تک نظر نہ آتا تھا جس سے میں پوچھ سکتا کہ رتلام جانے والی دوسری ٹرین کس وقت آنے والی ہے۔ بہرطور میں ایک سیمنٹ کی سال خوردہ سی بینچ پر بیٹھ گیا۔ رات دبے پاؤں سرک رہی تھی۔ میں سکڑا سمٹا بیٹھا ہوا تھا۔ ہر سو ہو کا عالم تاری تھا۔ یہاں سے گزرتی ہوئی واحد فولادی پٹڑی چاند کی روشنی میں دور تک چمک رہی تھی۔ مجھے نیند ستانے لگی اور پھر میں خود ہی یہ اندازہ کر کے وہیں بینچ پر ہی لیٹ گیا۔ ٹرین نے آنا ہوگا تو اب صبح ہی آئے گی۔ بینچ پر لیٹ کر ذرا کمر سیدھی ہوئی تو مجھے گونا آرام ملا اور میں گہری نیند میں ڈوب گیا۔ شور شرابے سے میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ پلیٹ فارم پر ٹرین کھڑی تھی۔ وہ رتلام جانے والی تھی۔ میں لپک کر اس میں سوار ہو گیا۔ ذرا دیر بعد ٹرین نے اداس سی وسل دی اور رینگنے لگی۔ شام گئے ٹرین رتلام کے پلیٹ فارم پر رکی۔ میں اتر گیا۔ رتلام ریلوے اسٹیشن کی عمارت نسبتاً بہتر تھی۔ پلیٹ فارم بھی خاصا بڑا تھا۔ چہل پہل بھی خوب نظر آ رہی تھی۔ پوچھنے پر پتا چلا کہ بڑودہ تک ریلوے لائن کا راستہ سیلاب کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے، البتہ مسافر بسیں جاتی ہیں۔ میں ریلوے اسٹیشن کی عمارت سے باہر نکلا۔ رتلام اچھا خاصا بڑا شہر تھا، مگر بہرحال اس کا شمار ممبئی کے پسماندہ شہروں میں ہوتا تھا۔ لاری اڈے تک جانے کے لیے میں ایک 4 سیٹر پر بیٹھ گیا اور 5 روپے میں لاری اڈے پر اتر گیا۔ یہاں پوچھنے پر پتا چلا کہ کوئی بھی لاری بڑودہ تک نہیں جا رہی ہے۔ سیلاب نے ریلوے لائنوں کے علاوہ سڑک کے راستوں کو بھی متاثر کیا ہے، تو میں بڑا پریشان ہوا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ مقامی لوگوں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ بڑودہ تک جانے والے راستے خاصی طویل مدت تک بند رہیں گے۔ آخر کوئی تو نیم البدل راستہ ہوگا، لوگ پھر کس طرح آتے جاتے ہوں گے؟ میرے اس سوال پر ایک نے بتایا کہ مجھے احمد آباد جانے والی لاری میں بیٹھ جانا چاہیے، وہاں سے بڑودہ قدرے قریب پڑے گا، ہو سکتا ہے وہاں سے بڑودہ تک جانے کے لیے کوئی سبیل پیدا ہو جائے۔ چنانچہ میں احمد آباد جانے والی بس میں سوار ہو گیا۔ بس مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ بھارت اور پاکستان کا لیونگ سٹائل، یہاں کا رہن سہن اور ٹرانسپورٹ وغیرہ سب ایک ہی سا تھا، البتہ غربت یہاں زیادہ دیکھنے میں آتی۔ عصمت فروشی کے اڈے بھی تھے اور خفیہ پرائیویٹ طور پر بھی بعض گھروں میں یہ مکروہ کاروبار چل رہا تھا۔ بہرطور مجھے ان لغویات سے کیا لینا دینا۔ بس میں مجھے بڑی مشکلوں سے چند مسافروں کے بیچ پھنس کر جگہ ملی تھی۔ یہ بس بھی سست رفتاری سے رواں دواں تھی۔ باہر رات گہری ہو چکی تھی۔ مربوط ہوائیں بھی زور پکڑنے لگی تھی۔ مسافروں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ بس اگر اسی رفتار سے چلتی رہی تو رات کے 3 بجے احمد آباد پہنچنا متوقع تھا۔ ابھی رات کا 1 بجا تھا۔ مسافر بس سڑک پر درمیانی رفتار سے دوڑی چلی جا رہی تھی۔ دونوں طرف گھنے جنگلوں کا سلسلہ تھا۔ اس کے بعد دائیں جانب چٹیل میدانی علاقہ شروع ہوا۔ اچانک بس نے جھٹکے لینے شروع کر دیے اور پھر اس کی رفتار کم ہونے لگی۔ شاید کوئی خرابی واقع ہو گئی۔ بس رک چکی تھی۔ بس ڈرائیور کے علاوہ ایک منشی اور کنڈکٹر بھی تھا۔ وہ بس کے نیچے سیٹ بچھا کر خرابی درست کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تمام مسافر باہر اتر آئے اور پیشاب وغیرہ کرنے لگے۔ میں بھی نیچے اتر آیا۔ کنڈکٹر اور منشی بس کے نیچے خرابی درست کرنے میں مصروف تھے۔ ڈرائیور انہیں ٹول سپلائی کر رہا تھا۔ پھر اس نے ایک جگہ کھڑے ہو کر سگریٹ سلگائی اور لمبے لمبے کش لینے لگا۔ میں اس کے قریب پہنچا اور پوچھا، بھائی صاحب، خرابی کتنی دیر میں درست ہو جائے گی؟ 1 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا۔ وہ لاپرواہیانہ انداز میں اپنے بونپنما منہ سے دعاں اگلتے ہوئے بولا اور ایک طرف ٹہلنے کے انداز میں آگے بڑھ گیا۔ میں نے وقت کا اندازہ لگایا اور سوچا کہ یہ میرے حق میں بہتر ہی ہے، گویا اب یہ بس پھوٹ پھٹنے تک ہی احمد آباد پہنچ پائے گی، یوں مجھے کہیں رات گزارنے کا مسئلہ نہ ہوگا۔ نیند تو میں نے دن ہی میں پوری کر لی تھی۔ بہرطور ڈرائیور کے کہنے کے برعکس خرابی درست کرنے میں پورے 2 گھنٹے صرف ہو گئے۔ منشی اور کنڈکٹر سامان سمیٹ کر بس کے نیچے سے نکلے تو ڈرائیور نے اپنی سیٹ سنبھالی اور 2-3 بار ہارن بجایا تاکہ نیچے اترے ہوئے مسافر بس میں سوار ہو جائیں۔ بس روانہ ہوئی اور ابھی ذرا ہی دور گئی تھی کہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ ابھری، ساتھ ہی سماعت میں دھماکے ہوئے، مسافروں میں چیخو پکار مچ گئی۔ بس کے شیشے سما خراش پیرچیوں کی آواز سے بکھر گئے۔ میں ایک طرف کو جھک گیا۔ ڈرائیور نے فوراً بریک لگا دیے
کہ کہیں الٹ ہی نہ جائے۔ کئی مسافروں نے خوفزدہ ہو کر ڈاکو لٹیرے آگے چلانا شروع کر دیا۔ چند ایک کے منہ سے میں نے ڈاکو دلیر سنگھ کا نام بھی سنا۔ بھرطور بس رکتے ہی کئی ڈاٹے پوش مسلح ڈاکو گھوڑوں پر سوار تھے۔ ہماری بس کو گھیرے میں لے لیا اور پھر سارے مسافروں کو نیچے اتار دیا۔ ان میں ایک لمبا تڑنگا چوڑی چھاتی والا ڈاکو بھی تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ڈاٹا نہیں باندھ رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور وحشت خون رنگ لیے ہوئے تھی۔ سارے مسافروں کو گن پوائنٹ پر کھڑا کر کے انہوں نے ہمارا سب کچھ لوٹ لیا۔ میرے پاس جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ ان خبیثوں نے لے لیے۔ اچانک سرغنہ ڈاکو، جو لوگوں کے کہنے کے مطابق دلیر سنگھ ہی تھا، مجھے دیکھ کر بری طرح ٹھٹکا۔ پھر دوسرے لمحے اس کی بڑی بڑی وحشی اور خون رنگ لیے ہوئی آنکھوں میں ایک چمک ابھری اور وہ گھوڑے سے اتر کر بغور میرے چہرے کی طرف گھورتے ہوئے میری طرف بڑھا۔ اوئے تو میرے بھائی کا قاتل، واہ گرو واہ! آج تو اپنے جانی دشمن کو سامنے دیکھ کر میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں حیران و پریشان اس کا منہ تکنے لگا۔ اس نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا۔ اب میں تجھے کتے کی موت ماروں گا، مگر نہیں، موت تو تیرے لیے بہت چھوٹی سزا ہوگی۔ میں تجھے اتنی اذیتیں دوں گا کہ تو مجھ سے رحم کی صورت میں موت کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔